اسلام جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تعلیمات پر بظاہر مسلمان عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر نظر نہیں آتے تو ہم نے تو دنیا کو اسلام کی جو پروڈکٹ دکھانی ہے وہ تو مسلمانوں کو دکھانا ہے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پروڈکٹ کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے یا کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے جو اس کا خریدار ہے، جو اس کو اپنانے والا ہے، وہ پوری طریقے سے اس پر عمل ہی نہیں کر سکا؟ جب عمل نہیں کر سکا تو پھر پروڈکٹ کی افادیت دنیا کے سامنے ہم کیسے پیش کریں؟ میرے نزدیک تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر اسلام کے ماننے والے اس کا بہترین نمونہ ہے، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے وہ وہی تصویر پیش کر رہے ہیں جو اسلام کی بنائی ہوئی تصویر ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے کچھ غیر معمولی نتائج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام اپنی دعوت کے لیے اس کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام اللہ کی کتاب کا نام ہے اور اسلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ یہ دونوں چیزیں پوری طرح محفوظ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے۔ دنیا کے سامنے جس چیز کی گواہی دینی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی ہے، یہ اس نے ہمارے ہاتھ میں پکڑائی تھی، ہمیں بھی اس پر عمل کی تاکید کی گئی ہے، ہم دنیا کے سامنے بھی اس کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم گناہ گار لوگ ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جس طرح ہم اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو دور کرنے کی صحیح کر رہے ہیں، اسی طرح اپنی اس ذمہ داری کو بھی ادا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی یہ کتاب لوگوں تک پہنچا دیں۔ اسی وجہ سے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی یہ قرآن آپ ہاتھ میں لیں، یہ اپنی دعوت خود لے جائے گا، اس کو لوگوں کو دیں۔ تو غیر مسلموں کے سامنے جب ہم اپنی دعوت پیش کریں تو اس کے لیے نہ مجھے کوئی تقریر کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو، نہ کوئی پروڈکٹ دکھانے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر اچھا ہے تو فبہا، نہیں اچھا تو نہ صحیح۔ جو چیز ہر لحاظ سے اچھی ہے، ہر لحاظ سے کامل ہے، ہر لحاظ سے غلطیوں سے پاک ہے، ہر لحاظ سے محفوظ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ ہمیں لوگوں تک پہنچا دینی ہے، اس کے تراجم پہنچا دینے ہیں۔ جب وہ پہنچ جائے گی تو وہ اللہ کی دعوت، اللہ کے پیغمبروں کی دعوت بے کم و کاست پیش کر دے گی۔ جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے وہ ہماری ہی طرح ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ پیغام نہیں ہے کہ وہ کوئی کامل انسان بن جائیں، یعنی وہ ممکن حد تک کوشش کریں کہ اس کتاب کے پیغام کے مطابق اپنی تطہیر کر لیں۔ اس پیغام کا خلاصہ کیا ہے؟ تطہیر، تزکیہ، یعنی پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ یہ پاکیزگی کا نصب العین کوئی معمولی نصب العین نہیں ہے۔ بدن میں پاکیزگی، خور و نوش میں پاکیزگی، اخلاق میں پاکیزگی۔ بدن میں پاکیزگی، خور و نوش میں پاکیزگی، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمان اس کا اہتمام آپ کو 80-90% تک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بڑی تھوڑی تعداد ہوگی جو اس معاملے میں کوتاہی میں مبتلا ہے۔ کوتاہی کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ تطہیر اخلاق کے معاملے میں، یعنی اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، خلق کا حق، خالق کا حق، ان کو ادا کرنے میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ جو ہمارے ہاں خرابیاں نظر آتی ہیں وہ اصلاً اسی دائرے میں ہے، لہٰذا اس میں ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی ہے اور قرآن کے مخاطبین کو بھی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو قرآن ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ دنیا کے اندر کسی قوم کا ظہور نہیں ہے، نہ اسلام کسی قومی دعوت پر کھڑا ہے، وہ تو پیغمبروں کے دین کی حیثیت سے اپنی بات بیان کر رہا ہے۔ دنیا میں جس کا جی چاہے وہ خود اس کا علمبردار بن جائے اور وہی اس کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کام شروع کر دے۔ آج یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کل کو یہ کسی امریکی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، کسی برطانوی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، کسی روسی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، کسی چینی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ تو ان قوموں کے لیے بھی اس کتاب کی دعوت موجود ہے۔ ہم تو اس میں پیامبر کا کام انجام دیں گے کہ یہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ اس سے مجھے انکار نہیں ہے کہ اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہماری سیرت اچھی ہوگی، ہم دنیا میں کوئی اچھا نمونہ پیش کریں گے، ہماری تہذیبی روایات میں لوگوں کے لیے کشش ہوگی، اور میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں ہماری تہذیب کا غلبہ ہوگا تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کا پیغام ان سب چیزوں کے ساتھ پابند نہیں ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں کھڑا ہے، اور صدیوں تک یہ معلوم ہے کہ
کہ مسلمان قوم نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی. یعنی مسلمان قوم کی ابتدا تو سیدنا موسیٰ کی بعثت کے بعد ہوئی ہے. اس سے پہلے پیغمبر اپنے پیچھے کوئی قومیں چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن یہ پیغام موجود تھا، یہ دعوت موجود تھی. انبیاء علیہم السلام کیا کہتے ہیں وہ روایت موجود تھی، ان کی قائم کردہ سنت موجود تھی. اس وقت بھی دعوت کا موضوع وہی تھی، آج بھی دعوت کا موضوع وہی ہے. یہ بالکل درست ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے اور اب ان کی ایک بڑی قوت دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ اسلام کے پیغام میں کسی انحصار کی بنیاد نہیں ہے. اسلام کے پیغام کا سرتاسر انحصار اس کی کتاب پر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ سنت پر ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا خان صاحب، اس میں جو ایک ہائپوتھیسس کریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر اتنا گہرا، اتنا اچھا، اتنا آفاقی پیغام ہے تو لازماً اس کو لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہونا چاہیے، ان کے کردار و عمل میں نمایاں ہونا چاہیے ہے. اگر اس پریمیسس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ارادے، اختیار، شعور کی آزادی، آپ اپنے ارادے کا سوء استعمال، غلط استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کہنے والا تو پھر اس پوری اسکیم کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. وہ کہتا ہے جیسی اچھی بات آئے تو لازماً انسانیت کو لپک کے اس کو اپنا لینا چاہیے، تو پھر اس کا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اختیار دیا ہے تو وہ اختیار تو ممکن ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کے مخاطبین ہوتے ہیں، وہ پیغمبر خود کھڑا ہوا ان کو بات بتا رہا ہوتا ہے، معجزات دکھا رہا ہوتا ہے، تب بھی نہیں مانتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک اختیار دیا ہوا انسان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے. اس کے اندر جذبات ہیں، خواہشات ہیں، رغبات ہیں، ایک کشمکش اور جدلیات اس کے اندر برپا ہے. اس میں کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو شعور دیا ہے، مذہب تو بہت بات کی چیز ہے اور بڑی بلند چیز ہے. جو میرے اندر اخلاقی شعور ودیت کیا گیا ہے، حسن و قبح کا شعور دیا گیا ہے، وہ تو میں انسان کی حیثیت سے لے کے آیا ہوں. تو وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو خود بہت ظہور پذیر ہو جانا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اطلاق میں انسان غلطیاں کرتا ہے، اس کو اختیار کرنے میں غلطیاں کرتا ہے. وہ کبھی چیزوں کو حسین سمجھ لیتا ہے، حسین چیزوں کو کبھی سمجھ لیتا ہے، بہت سی چیزوں میں اختلاط پیدا کر دیتا ہے. تو انسان کو یہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں بھی دی گئی ہیں. اس کے اندر خیر و شر کو الہام بھی کیا گیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضروری علم دے کر بھی پیدا کیا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اسے ارادہ و اختیار دیا ہے. اس کو ابتلا میں ڈالا ہے. اس ابتلا کے لیے بہت سے عناصر اور بہت سے عوامل کام کر رہے ہیں. وہ سارے عوامل، وہ سارے عناصر انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس طرح ایک بڑی کشمکش وجود میں آتی ہے. اس کشمکش میں یہ بڑی سادہ لو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ادھر قرآن مجید کوئی بات کرے گا اور ادھر اس کو ماننے والے سب کے سب اپنا لیں گے. جس طریقے سے قرآن مجید کی دعوت صدیوں سے موجود ہے، لیکن کیا ساری دنیا کے ذہین لوگوں نے، دانشوروں نے، سائنسدانوں نے، علماء نے آگے بڑھ کے قبول کر لیا اس کو؟ دعوت تو موجود ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ علم کی تحقیق کے لیے نکلے ہیں وہ سب سے پہلے لپک کر اس کو قبول کر لیں. تو جب یہ صورت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ارادہ و اختیار کا معاملہ جس طرح میرے علم پر اثر انداز ہوتا ہے، میری دانش پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح میرے اعمال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. وہ موجود ہے. اس لیے میرے نزدیک تو یہ سوال کوئی سوال نہیں.